السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے 172 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، والفلکی اور کشتیوں میں، اللاتی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما اس کے ساتھ جو ینفع نفع دیتی ہیں، الناسا لوگوں کو، وما اور اس میں سے جو انزل اللہ اتارا اللہ تعالی نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی میں سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہ اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے موت کے بعد، وبثا اور اس نے پھیلا دی، فیہا اس میں، من کل دابۃ ہر قسم کی جاندار مخلوق، وتصریفی اور پھیرنے میں، الریاح ہواؤں کے، والسحابی اور بادلوں میں، المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء آسمان کے درمیان، والارض اور زمین کے درمیان، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک معبود ہونے کی وحدانیت کا جو بیان تھا وہ پڑھا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے دلائل کا بیان ہے۔ قرآن نے ان 8 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے ایک ہونے کے ثبوت میں کئی جگہ الگ الگ ذکر فرمایا ہے، مگر یہاں ان سب چیزوں کو اکٹھا جمع کر دیا ہے۔ کائنات کی ان چیزوں کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے متعلق خود مشرکین بھی مانتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ من الناس اور لوگوں میں سے، من یتخذ جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادن کئی شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسی محبت کرنا اللہ سے، والذین اور ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، اشد زیادہ شدید ہیں، حباً محبت کرنے میں، للہ اللہ ہی سے، ولو اور کاش، یرا دیکھیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ یہ کہ قوت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں بتایا کہ اس قدر ظاہر اور واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جیسے کہ سورۃ نوح میں ہم پڑھیں گے۔ وہاں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے متعلق حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے جن کے فوت ہونے پر انہوں نے ان کے بت بنائے اور بعد میں یہی بت عرب میں بھی بن گئے۔ اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا۔ استبرأ الذین جب بیزار ہوں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی ہوگی، من الذین ان لوگوں کی، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم الاسباب ان کے تمام اسباب۔ آیت نمبر 166 میں قیامت کے دن اور ان کے مشرکوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کاش وہ دنیا میں اللہ کی بات پر یقین کر کے اس انجام سے بچ جائیں۔ اور اس آیت سے قدیم اور جدید علماء کی جماعت پر بھی تقلید پر استدلال کیا ہے کہ جس طرح اہل شرک جن کے پیچھے لگ گئے اور وہ اپنے پیچھے لگنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے،
اس طرح جو ائمہ مجتہدین ہیں وہ اپنے مقلدوں سے بیزار ہوں گے۔ قال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، نتبعوا، جنہوں نے پیروی کی ہوگی، لو ان لنا، یہ کہ ہمارے لیے ہوتا، کرۃن، ایک مرتبہ لوٹنا، فنتبرأ، تو ہم بیزار ہوتے، منہم، ان سے، کما، جیسا کہ تبرؤ، وہ بیزار ہوئے، منا، ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھائیں گے انہیں اللہ تعالی، اعمالہم، ان کے اعمال کو، حسرات، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر، وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ الناسو، اے لوگو، کلو، تم کھاؤ، مما، اس سے جو، فی الارض، زمین میں ہے، حلالاً، حلال، طیباً، پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں امور دین کی تفصیل بیان فرمائی تھی، اور اب یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض میں دنیاوی امور کو بیان فرمایا ہے۔ دین روح کی غذا ہے اور کھانا پینا جسم کی غذا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کی تفصیل بیان فرمائی تھی، اور اب جسم کی غذا کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔ انما، بے شک وہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت میں جو شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو شریک بناؤ۔ شیطان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ جو چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دو، مثلاً بحیرہ، سائبہ وغیرہ، اس کے حرام کو حلال سمجھ لو، اور مردار، خون خنزیر، جو غیر اللہ کے نذر و نیاز دینا ہے، اپنے دین میں سے کوئی بھی بات بنا کر اللہ کے ذمے لگا دو۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، انہیں، اتبعوا، پیروی کرو، ما، اس کی جو، انزل، نازل کیا، اللہ، اللہ نے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بلکہ، نتبع، ہم پیروی کریں گے، ما، اس کی جو، الفینا، ہم نے پایا، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اولو، کیا پھر بھلا اگرچہ، کانا، ہوں، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے، شیئاً، کچھ بھی، ولا، اور نہ ہی، یہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ آیت نمبر 170 میں مشرکین اور یہود و نصارہ کے پاس اپنے شرک افعال کی وجہ سے نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احقاف کی آیت نمبر 4 میں انہیں چیلنج دیا کہ اللہ کی کسی کتاب میں کوئی نقلی دلیل تمہارے پاس ہے تو پیش کرو۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو جواب میں ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی کے آباء و اجداد کو کسی بات کی عقل نہ ہو، مثلا انہوں نے خسارے کی تجارت کی ہو یا غلط راستے پر چل رہے ہوں، تو کیا تم اندھے بن کر ان کے پیچھے چلتے رہو گے؟ نہیں، بلکہ خود عقل سے کام لو اور سیدھے راستے پر چلو، جو صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کمثل، مانند اس مثال کے، الذی، اس شخص کی طرح ہے، ینعق، جو چیخ کر پکارتا ہے، بما، اسے، لا یسمع، جو نہیں سنتا، الا، مگر، دعاء، پکار کو، ونداء، اور آواز کو، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمي، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں ہے عقل رکھتے۔ ان کفار کو سمجھانے والے کی مثال جو ہے وہ دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ ان کفار کو سمجھانے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ان جانوروں کو سمجھاتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے ہیں۔
اور دوسری اس طرح کی ان کی مثال ہے کہ ان بے عقل جانوروں کی سی ہے، ریوڑ میں اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر حرکت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو تم کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں عطا کی، واشکروا اور تم شکر کرو، للہ اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ صرف اسی کی، تعبدون عبادت کرنے والے۔ اس سے پہلے سب لوگوں کو حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور پر اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کی آیات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کھانے کو حلال اور پاکیزہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ قبول کرے۔ آمین۔